بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ نماز کے مسائل کے سلسلے میں، نماز کو سیکھنے کے سلسلے میں یہ تیسری ہماری ویڈیو کلپ ہے، جس کے اندر ہم انشاءاللہ نماز کے جو واجبات ہیں وہ بھی ضروری ہوا کرتے ہیں، ان کو ہم ذکر کریں گے اور ان کا حکم بھی گویا کہ ہم ذکر کریں گے۔ اس کے پہلے ہم نے جو گزشتہ 2 ویڈیو کلپس تھیں اس کے اندر شرائط نماز اور فرائض نماز کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ شرائط نماز کے اندر خاص طور سے جو ہم نے بتلایا تھا اس میں بدن کی پاکی اور صدر کا ڈھانکنا یہ اہم، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وقت کا ہونا، جب وقت ہو تو ایسے وقت کے اندر ہم کو نماز پڑھنا چاہیے، وقت سے پہلے ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن ایک غلط فہمی کبھی ہوتی ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک نماز کا وقت نہیں ہوا ہے۔ تو ہمارے ہندوستان میں وقت ہو جانے کے بعد پھر اذان ہوتی ہے، اور الگ الگ مسجدوں میں الگ الگ طرح کی اذانیں دی جاتی ہیں، اس لیے ہم کو اس پر موقوف نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، سعودی عربیہ وغیرہ میں ضرور ہے کہ جیسے ہی جس نماز کا وقت ہوتا ہے ویسے ہی وہاں پر اذان دے دی جاتی ہے، تو وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہندوستان میں وقت ہو جانے کے کبھی 10 منٹ بعد، کبھی 15 منٹ بعد، اور کبھی 5 منٹ بعد مختلف نمازوں میں مختلف طریقے پر گویا کہ اذانیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اصل ہے کہ جب وقت ہو جائے تو اس وقت میں گویا کہ نماز پڑھی جائے۔ اور فرائض کے اندر جو ہم نے ذکر کیے تھے کہ اس میں 6 فرض: تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرأت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور قاعدہ اخیرہ کرنا، اور قاعدہ اخیرہ التحیات کے مقدار تک گویا کہ بیٹھنا، یہ فرائض میں سے بتلایا گیا تھا۔ اب اس کے اندر ایک چیز اور کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرنے کے اندر ہم کو جو انگلیاں ہیں، پیروں کی انگلیاں ہیں، وہ بھی لگنا چاہیے، گھٹنے بھی لگنا چاہیے، ہاتھ بھی لگنا چاہیے، اور ناک اور پیشانی وغیرہ بھی لگنا چاہیے۔ پیر جو ہے نا پورے طریقے سے لگے رہنا چاہیے، اوپر نہیں اٹھنا چاہیے، اور کم از کم اگر پیر اس کے لگے رہے، ٹکے رہے ایک رکن کی ادائیگی تک، یعنی جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکتا ہے، تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اتنی دیر لگا رہنا گویا کہ ضروری ہے کہ جس میں ایک رکن کی ادائیگی ہوا کرتی ہے ان سارے اعضاء کا۔ تو یہ ایک ضروری گویا کہ تنبیہ تھی۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں واجبات کا۔ واجبات بھی جو ہے نا ضروری ہوتے ہیں، ان کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ واجبات یہ ضروری ہوتے ہیں، ان کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اگر چھوڑ دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ سجدہ سہو کر لے۔ واجبات اگر بھول سے چھوٹ جائیں تو پھر سجدہ سہو سے اس کا کام چل جاتا ہے، اس کے بغیر وہ نماز سجدہ سہو کے بغیر جو ہے نا نماز درست نہیں ہوگی۔ اس میں سے پہلا واجب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو فرض نماز میں کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرأت کے لیے متعین کرنا۔ لہذا کوئی شخص اگر یعنی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر قرأت کرے گا بھولے سے تو پھر سجدہ سہو اس کو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ بھی جو ہے نا واجب ہے۔ تیسرا واجب یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتوں کا پڑھنا، یہ ایک تیسرا واجب ہے۔ چوتھا واجب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، اور 5واں واجب یہ ہے کہ قرأت اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے قرأت کرے، پھر رکوع کرے اور پھر سجدہ کرے۔ اگر اس کی ترتیب کو پلٹ دے گا کوئی، وہ پہلے سجدہ کر لے اور پھر رکوع کر لے اور پھر قرأت کر لے، تو پھر اس میں اس کا واجب ترک ہو جائے گا اور اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے چھٹا واجب ہے قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، اور 7واں نمبر واجب ہے جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا۔ نمبر 8 واجب ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا اچھے طریقے سے۔ نمبر 9 واجب ہے قاعدہ اولیٰ، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا، اور نمبر 10 دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 11 جن نمازوں میں زور سے قرأت کی جاتی ہے ان میں زور سے قرأت کرنا،
चुनांचे जैसे कि नमाज फ़ज्र है, मगरिब है, इशा है, जुमा है, ईदैन है, तरावी है और रमज़ान शरीफ के वितरों में। और जिन नमाज़ों में आहिस्ता क़रात की जाती हैं उनमें आहिस्ता क़रात करना, जैसा कि ज़ोहर की नमाज़ है, असर की नमाज़ है, इनके अंदर आहिस्ता क़रात करे। और नंबर 12 जो है ना वो ये है, लफ्ज़ सलाम के साथ अलहदा होना, ये नंबर 12 है। तो इस तरीक़े से ये जो 12 वाजिबात हैं इनको हमको अदा करना चाहिए। अगर हमने इनको छोड़ दिया भूले से तो फिर सजदा सहव करने से काम होगा, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अगर जानबूझकर अगर हमने इनको छोड़ा है तो फिर सजदा सहव से भी हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। इस बात का जो है ना हमको ख़्याल रखना चाहिए। तो गया कि फ़राइज़ में और वाजिबात में यही फ़र्क है कि जो फ़राइज़ होते हैं उनके छोड़ने से नमाज होती ही नहीं है, उनको करना ही पड़ता है। हाँ, अलबत्ता फ़राइज़ में ताख़ीर हो जाएगी तो सजदा सहव से काम चल जाएगा। और जो वाजिबात होते हैं उनके छूट जाने से भी नमाज हो जाती है, जबकि सजदा सहव कर लिया जाता है बशर्ते कि वो भूल से छूट गए हों। अगर उसने जानबूझकर छोड़े हैं तो फिर यहाँ पर भी सजदा सहव से भी काम नहीं चलेगा। इस बात का हमको ख्याल करना चाहिए। तो ये जो अभी हमने 12 वाजिबात ज़िक्र किए हैं इनको अच्छे तरीके से हमको याद रखना चाहिए कि फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों को क़रात ही के लिए मुक़र्रर करना, पहली 2 रकातों ही में क़रात करना। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना, यानी अलहम्दु शरीफ का पढ़ना। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और वाजिब और सुन्नत और नफिल नमाज़ों की तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ना, चाहे वो बड़ी एक आयत हो या छोटी 3 आयतें हों, जैसे कि सुम्मा नज़रा, सुम्मा आबसा व बसर वग़ैरह। जो छोटी से छोटी जो आयतें हैं उनको भी अगर पढ़ लेगा सूरह फ़ातिहा के बाद में तो ये इसका वाजिब अदा हो जाएगा। नंबर 5 है क़िरात और रुकू और सजदों की और रकातों में तरतीब कायम रखना, यानी पहले क़िरात करे, फिर रुकू करे, फिर सजदा करे। नंबर 6 क़ौमा करना, यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। नंबर 7 जलसा, यानी दोनों सजदों के दरमियान में सीधा बैठ जाना। नंबर 8 तादीर अरकान, यानी रुकू सजदा वग़ैरह को इत्मीनान से अच्छी तरीके से अदा करना। नंबर 9 क़ायदा ऊला, यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशहुद की मिक़दार बैठना। नंबर 10 दोनों क़ायदों में तशहुद पढ़ना, यानी अत्तहियात का पढ़ना, क़ायदा ऊला में भी और क़ायदा आखिरा में भी। और नंबर 11 है कि जिन नमाज़ों में ज़ोर से क़िरात की जाती है उनमें ज़ोर से क़िरात करना, और जिन नमाज़ों में आहिस्ता क़िरात की जाती है उनमें आहिस्ता क़िरात की जाए। जिनमें ज़ोर से क़िरात की जाती है वो नमाज मगरिब है, इशा है और जुमा है, ईदैन है, फ़ज्र है और रमज़ान शरीफ के जो वितर हैं ये। और जिनमें आहिस्ता क़िरात की जाती है वो ज़ोहर और असर वग़ैरह की नमाज़ हैं। और नंबर 12 ये है कि लफ्ज़ अस्सलाम के साथ में नमाज से को ख़त्म करना, यानी अस्सलामु अगर कोई कह देता है तो उससे भी उसकी जो नमाज है वो है कि वाजिब अदा हो जाएगा। किसी और तरीक़े से अगर वो नमाज को पूरा करता है तो उससे वाजिब अदा नहीं होगा। लफ्ज़ सलाम के साथ में नमाज का मुकम्मल करना ये वाजिब है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।